یہ کتنی امپورٹنس ہے آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں، اس بات کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. میں تو یہ ساتھ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ اب جو ہم بچوں کو بھی براٹ اپ کرتے ہیں تو وہاں پر روک لگانے کا کانسیپٹ جو ہے، نہیں کچھ نہیں کہنا، نہیں اسپیس دو، نہیں ہونے دو والا کانسیپٹ بہت زیادہ ہو گیا. دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو ہماری ڈائریکٹر تھیں، دین اور ڈائریکٹر تھیں، وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہمیں پڑھاتی تھی، چائلڈ سائیکالوجی انہوں نے ہمیں پڑھائی. تو وہ کہتی تھیں کہ میں بہت حیرت زدہ ہوں ان ماں باپ پہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں سکھاتے، کیا کرنا ہے اور کس چیز سے روکنا ہے. کہتی میں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، اب وہ مہمان جو آئے ان کا بچہ بہت شرارتی تھا، اس نے کوئی چیز کھینچ کے ہماری ٹی وی کی اسکرین توڑ دی. اب پیرنٹس کا طرز عمل کیا ہے، وہ بچے کی طرف گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں. یعنی انہیں اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ بچے کی غلطی پر یہ اس کو آپ پنش کر ریوارڈ دے رہے ہیں، ریوارڈ دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اور بچہ فوراً جو ہے وہ پھر سمپتھی گین کرتا ہے اور پھر نیکسٹ اٹیک مارتا ہے الٹا. جی تو اس کی وہ چیز اور بڑھتی چلی جاتی ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی بچے تھوڑا سا سلو بچہ ہو تو ماں باپ اسے اور زیادہ شیلٹر دیتے ہیں. تو روک لگانے کا جو عمل ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور اس کا یا جو مائیں روکتی ہیں یا جو بڑے روکتے ہیں، کوئی بھی پھوپھی چچا خالہ دادا دادی تو کہتے ہیں آپ تو ہر وقت روکتے ہی رہتے ہیں. یا یہ ایک جملہ کامن ہے ہمارے گھروں میں کہ ہر وقت آپ روکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. جی اچھا، دوسری مثال میں دینا چاہوں گی زاویے کی. اشفاق احمد ماشاء اللہ، یعنی انہوں نے جو لکھا لوگوں کے بڑے کام آیا. تو انہوں نے کوئی فرانس میں وزٹ کیا کسی کے گھر میں، تو انہوں نے ایک سٹوری لکھی تو مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں کھانے پہ بیٹھا تھا، اٹالین جوڑا تھا جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم کھانا کھا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بچے بھی تھے، بہت ایٹیکیٹس، ٹیبل مینرز کا بہت خیال، اور بڑا یعنی فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوں گے ظاہر ہے. تو اسی اعتبار سے یعنی بچوں کے حوالے سے وہ بڑے پراؤڈ تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی. کہتے ہوا یہ کہ بچے نے جو ہے وہ کوئی چیز کھائی تو اس کو جو ہے وہ اتنی زور سے کوئی چیز ماری چھری کانٹے کے ساتھ کہ وہ اچھل کے جو ہڈی وہ اشفاق احمد کے چہرے سے ہوتی ہوئی کپڑوں پہ گر گئی. ظاہر کپڑے بھی خراب ہیں اور چہرے پہ بھی لگی ہے اور چوٹ بھی لگتی ہے. تو ماں باپ جو ہیں انہیں اس بات کا نہیں تھا کہ مہمان کے ساتھ کیا ہوا، انہیں یہ تھا کہ بچہ اس بارے میں اس کو وہ ہرٹ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے. اچھا، اب یہ کہ وہ ٹائم تھا نا اسے سکھانے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں پہ دباؤ نہیں ڈالتے، یہ خود لرن کرتے ہیں. خیر ابھی بات ہو رہی تھی، اتفاقاً اس جوڑے کو کام پڑ گیا، وہ باہر گئے. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، میں نے کہا کہ اب آپ تو بچوں کو سکھاتے نہیں سکھاتے. میں نے ایک ادھر سے لگائی، ایک ادھر سے لگائی، اور بچے سہم کے بیٹھ گئے. جب وہ واپس آئے تو بچے بہت طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے دیکھیں جو ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بچوں کو کہنا نہیں چاہیے کچھ، تو یہ دیکھیں کہ ہماری تربیت کا کیا نتیجہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا کہ کس چیز کا اثر ہوا. میں یہ تو نہیں کہتی کہ بچے کے چہرے پہ تھپڑ لگائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، لیکن روک لگانا اور غلطی کا احساس دلانا اور اس غلطی پر ایکسکیوز کرنا سکھانا. آج کے بچے کو دیکھے، بڑے کو دیکھے، ایکسکیوز نہیں کرتے لوگ، نہیں کرنا چاہیے، معافی نہیں مانگنا چاہتے. اپنی غلطی تسلیم اس لیے نہیں کرتے، معافی مانگنی پڑے گی، معافی نہیں مانگنا چاہتے. تو یہ زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے. کہیں تو رکیں، کہیں تو کسی دائرے، کسی ضابطے کے اندر لے کے آئیں. باؤنڈریز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے. ریلیشن شپ میں، گفتگو میں، معاملات میں، دیکھنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی باؤنڈریز تو طے کی ہیں کہ آپ کی باؤنڈری کیا ہے، حدود اللہ کیا ہیں. یہی ہے نا کہ یہ اللہ کی حدیں، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک روک دیا، تو اس سے آگے نہیں جانا. تو حج میں چونکہ دنوں کی بھی روک ہے، وقت کی روک ہے. آپ کو جب عرفات میں رہنا، کس وقت تک رہ سکتے ہیں. آپ مغرب اور عشاء کی نماز اور عرفات میں ادا نہیں کر سکتے، بھلے سے آپ کو آدھی رات ہو جائے عرفات میں. اول تو رہنا ہی نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایشو ہو سکتا ہے. آپ نے واپس مزدلفہ پہنچنا، مزدلفہ میں ہی آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں مغرب اور عشاء کی. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں ادا کریں گے، اور خواتین بچے پہلے بھی جا سکتے ہیں، پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ
حج کے دن کے جو اعمال ہیں صرف ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روک نہیں ہے کون سا عمل پہلے ہو جائے کون سا بعد میں. 4 اعمال یوم النحر کو پہلے بھی ہو جائے بعد میں ہو جائے کوئی حرج نہیں, کیونکہ رسول اللہ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اتنی جب بھیڑ ہو تو نیچرلی ہر ایک کا ایک وقت میں کام کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا, تو اس میں بڑی حکمت تھی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ مینا میں بھی روک لگائی نا کہ 2 یا 3 راتیں مینا میں گزارنی ہے یا کچھ وقت گزارنا ہے, تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا رہنا تو آسان ہے ہوٹل میں لیکن رہنا مینا میں ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی مرضی چھوڑ کے رکنا سیکھتا ہے. تو یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے, یہ بات جو ہے وہ وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ جس کا حکم دیا وہ کرنا ہے, جس سے روکا اس سے رکنا ہے. اور یہی زندگی ہے, زندگی میں بھی کچھ کاموں سے رکنا ہے اور کچھ کام کرنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اور حاجیوں کے لیے دعا ہے کہ حاجی رکنا سیکھ کے آئیں اور کہاں چلنا ہے چلنا, وہ احکامات پہ چلنا سیکھ کے آئیں.